بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور خاص طور پہ اسلامی دنیا کی بات کی جائے تو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ضرور آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا۔ جہاں دنیا میں کووڈ-19 سے ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی بالائے طاق ڈالتے ہوئے اسرائیل اپنی بربریت پر تلا ہوا ہے اور آئے دن فلسطین پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، مختلف خبریں بھی سنی ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں بھی اس میں اپنا سا ایک حصہ ڈالتا چلوں، اور آج میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حقائق کی بنیاد پر کون سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور کون سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جو فلسطین کے ساتھ ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سعودی عربیہ سے۔ سعودی عربیہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمانوں کا مرکز ہے، مکہ اور مدینہ وہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی چند ہی ماہ پرانی بات ہے جب امریکہ پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی۔ امریکہ نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر ایہود المورٹ نے محمد بن سلمان کے ساتھ مل کر ایک کمپین کا باقاعدہ سے آغاز کیا تھا، جس میں انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ وہ اسلامی ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس کے ٹیسٹ کیس کے طور پر سب سے پہلے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور دیکھنا یہ تھا کہ اسلامی دنیا کا کیا ریئیکشن آتا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب اپنا نیکسٹ قدم اٹھاتا، لیکن پوری دنیا نے، ظاہر ہے اسلامی دنیا نے اس معاملے کو بہت کنڈیم کیا۔ بہت سارا پریشر پاکستان پر بھی آیا کہ پاکستان اسے تسلیم کرے، لیکن PTI کی موجودہ گورنمنٹ نے اسے واضح الفاظ میں کنڈیم کیا اور اس کی مخالفت کی۔ خیر، سعودی عرب کے محمد بن سلمان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے آئے ہیں، کیونکہ اسرائیل ایک بہت بڑی منڈی ہے، بہت پوری دنیا میں ان کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کا جھکاؤ ہمیشہ اسرائیل کی طرف رہتا ہے۔ محمد بن سلمان نے جو موجودہ حالات میں انرجی کے ذرائع آپ کو پتہ ہے بدل رہے ہیں، تیل سے ہٹ کے دنیا دوسرے ذرائع پر منتقل ہو رہی ہے، تو اسی دوران انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس معاملے سے ایک حد تک سائیڈ لائن ہی رہیں۔ کسی حد تک لفاظی الفاظ کی حد تک ضرور فلسطین کی حمایت کی، اور میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ میں ووٹ بھی انہوں نے فلسطین کو دیا، لیکن اسی دوران اس سعودی عربیہ سے ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس میں ہمارے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، جو اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں اور اسلامی ممالک کی 40 اسلامی ممالک کی آرمی کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس میں جنرل راحیل شریف دوسرے عربی مردوں کے ساتھ مل کر تلواروں سے ڈانس کر رہے ہیں، ایک رقص کر رہے ہیں جو ان کا عربوں کا ایک روایتی رقص ہے وہ کہ، اور اس ویڈیو کا اس ٹائم پر آنا کہ جب اسرائیل قہر بن کر فلسطین پر ٹوٹا ہوا ہے اور قہر ڈھا رہا ہے، آئے دن اپنے جہازوں کے ذریعے تباہی پھیلا رہا ہے، غزہ کو انہوں نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اس موقع پر اس ویڈیو کا آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کا مقصد ایک پیغام دینا تھا کہ جب تلواروں کو رقص کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ جہاد کرنا بھول جاتی۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ترکی کی۔ ترکی کا کردار بھی کافی حد تک مشکوک ہے، گو کہ طیب اردوان جو وزیر اعظم ہیں ترکی کے،
وہ انٹرنیشنل فورمز پہ بڑے واضح الفاظ میں اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن شو کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل کے معرض وجود میں آئے صرف 1 سال بعد ہی 1949 میں سب سے پہلے جو اسلامی ملک ترکی ہی تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور آج دن تک اس وقت تک بھی ترکی کے بڑے بڑے شہروں میں اسرائیل کے سفارت خانے موجود ہیں، اور ان کے آپس میں کاروباری اور دفاعی معاملات اور تعلقات بھی موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ترکی کی ایک اپوزیشن لیڈر کی خاتون نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ طیب اردوغان کو اب اس منافقت سے باز آنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے اپنے دفاعی اور فوجی اڈے اسرائیل کی آرمی کے حوالے کر رکھے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایران کی جاسوسی کر سکیں۔ اور خیر خبریں کچھ ایسی بھی ہیں کہ طیب اردوغان جیسے ہی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ختم ہوئی ہے فلسطین میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر عوام سے بھی ملے ہیں، تو کسی حد تک ان کا کردار آپ اس معاملے میں مثبت بھی جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو انٹرنیشنل فورمز پر کنڈیم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ایران۔ ایران کا سٹانس بھی ایک دم واضح ہے۔ پوری دنیا میں واحد ایران ایک ایسا ملک ہے جو کھل کر اسرائیل کی دشمنی کرتا ہے، نہ صرف اسرائیل کو ٹف ٹائم دیتا بلکہ فلسطین میں حماس اور اردن میں حزب اللہ کو واضح طور پر سپورٹ کرتا ہے، انہیں میزائل فراہم کرتا ہے اور دفاعی طور پر ان کی امداد کرتا ہے، ٹریننگز بھی دیتے ہیں انہیں۔ اور آیت اللہ خامنائی جو ان کے مذہبی لیڈر ہیں ان کا بھی واضح طور پر پیغام ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ ایک پیغام بھی دیا کرتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہونے میں صرف اتنا ہی وقت ہے جتنا وقت اردن میں حزب اللہ جو کہ ایک شیعہ تنظیم ہے اور فلسطین میں حماس جو کہ ایک سنی تنظیم ہے۔ جب یہ شیعہ سنی بھائی آپس میں مل جائیں تو انشاءاللہ بہت جلد یہ اسرائیل کو صفائی ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ذکر کریں گے پاکستان کا۔ پاکستان وہ کہ اس معاملے میں واضح پوزیشن رکھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا دو ٹوک بیان دیا اور وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے واضح الفاظ میں اسرائیل کو کنڈیم کیا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیا۔ اب اس کے علاوہ اگر باہر کی دنیا کی بات کی جائے، جیسا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، ویسے تو وہ انسانیت کے علم بردار ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ جب کویت نے ایک قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر، تو اس قرارداد کے حق میں 9 ووٹ آئے اور صرف 1 ووٹ تھا جو اس کے خلاف تھا اور وہ امریکہ کا تھا۔ اصولاً اس قرارداد کو پاس ہونا چاہیے تھا اور اس معاملے پر بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ امریکہ نے اپنی ویٹو پاور استعمال کی، اپنی وہی منافقت استعمال کی اسرائیل کے حق میں اور اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن دوستوں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اپنے علم کے مطابق جو چیزیں میں آپ تک پہنچا پایا آپ انہیں پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہیں یا آپ بھی اس میں کچھ ایڈ اپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کومنٹس میں بتا سکتے ہیں، میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ چلتے چلتے ایک پیغام دیتا چلوں کہ جیسے دنیا میں اس وقت ایک پینڈیمک کی جیسے دنیا میں اس وقت کووڈ پینڈیمک موجود ہے اور حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل جو سویلائزڈ ورلڈ ہیں ان میں کافی حالات میں بہتری آئی ہے،
مگر اب نیچے آتے ہوئے یہ وائرس مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے، لہٰذا احتیاط کریں اور گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کو فالو کریں، اپنی اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ شکریہ۔